تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کرے، کھڑے رہے ان کے پیچھے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے، دوسری رکعت کے لیے اٹھے نہیں، دوسری رکعت مسلمانوں نے خود ادا کر لی۔ اب جب انہوں نے سلام پھیر دیا چلے گئے تو جو پہلے جو تھے جنہوں اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے آ گئے۔ اب حضور نے ایک رکعت اور پڑھی تو ان کی ایک رکعت حضور کے پیچھے ہو گئی، اس کے بعد حضور نے ایک رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، انہوں نے پھر ایک رکعت اور ادا کر لی، اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے اور فضل سے محروم نہ رہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ دوسرا گروہ کو آنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالیں بھی، اپنا بچاؤ بھی اور اسلحہ بھی ساتھ رکھے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، یہ کافر تو اسی طاق میں رہتے ہیں، اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے مال و اسباب سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے حملے کے اندر۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو، اور کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ اسلحہ تو اپنا رکھ دو، وخذوا حذرکم، لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو کہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اگر پوری تلوار نیزہ وغیرہ سب اپنے جسم پر لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے، اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اسلحہ علیحدہ رکھ دیا جائے لیکن ڈھال اپنے پاس موجود رہے، تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو کم سے کم انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر اور پھر وہ اپنا اسلحہ بھی لے لے گا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک بہت اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر ذکر کرو اللہ کا، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سواریوں پر چلتے ہوئے۔ وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر، وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہر حال میں جب تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ادعیہ معصورہ ہیں، اوراد معصورہ ہیں، اوراد مسنونہ ہیں، ان کے سے اپنی زبان کو اور اپنے ذہن کو اور قلب کو ایمان کے ساتھ تر و تازہ رکھو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے، صلاۃ الخوف، جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، خوف جاتا رہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے، فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ، اس کی فرضیت ہے اور موقوت ہے، اس کے اپنے اوقات ہیں، اور اس اوقات کے ضمن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے 2 دن نماز آپ کو پڑھائی، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں، دوسرے دن 5 نمازیں آخر وقت میں، اور بتایا کہ ان کے مابین وقت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ قَوْمٍ، اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ بنو۔ اب تو یوں سمجھیے کہ جو حق و باطل کی جنگ ہے وہ آخری مرحلے کو پہنچ رہی ہے، اب آخری مرحلے پہ آ کے تھک نہ جانا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ان کا پیچھا کرنے میں سست مت پڑو، ہمت نہ ہارو۔ ان تکونوا تعلمون، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، الم پہنچتا ہے، بے آرامی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو کیا انہیں نہیں پہنچتا؟ انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی جنگ کر رہے ہیں، وہ بھی زخم کھاتے ہیں، ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں، وہ ساری تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں، دشمنوں کو بھی۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، تمہیں تو جنت کی امید ہے، تمہیں اللہ سے مغفرت کی امید ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ جو آخری آیت تھی سورہ آل عمران کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ان سے تو بڑھ جانا چاہیے صبر کے اندر کہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے، وما صبرک الا باللہ۔ ان کے تو یہ من گھڑت قسم کے دیویاں دیوتا ان کے دل کے اندر ان کی حقیقت میں
کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے جان جوکھوں میں ڈال رہے ہیں، تو مسلمانوں تمہیں تو اس سے 10 گنا کرنا چاہیے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ اب یہ چند آیتیں آ گئیں اہل ایمان سے خطاب میں، اب پھر کچھ منافقوں کا معاملہ ایک آ رہا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ، اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی ایک تو کتاب دی ہے، قانون دیا ہے، ایک آپ کو بصیرت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت خاص، ظاہر بات ہے کہ ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور جج کے پاس آپ نے کتاب ہے، فائل ہے، شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں، اب ایک اس کی اپنی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے، اس کی اپنی جو ہے ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو کہ وہ بروئے کار لاتا ہے، تو اس کو اللہ کہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑیں، یعنی ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں کہ آپ کوئی اگر مسلمان ہے، کہنے کو مسلمان ہے خائن، تو اب اس کی طرفداری جو ہے آپ کو نہیں کرنی ہے۔ اس کا اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان، اس نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی، نقب لگائی، وہاں سے ایک آٹے کا تھیلا لے لیا، کچھ اسلحہ لے لیا، وہ اپنے گھر تک آیا تو وہ آٹے کی تھیلے کے اندر کہیں سوراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا، تھوڑا تھوڑا وہ سارا راستہ جو ہے پتہ چل گیا کہ اس کے گھر تک سوراخ پہنچ گیا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ آٹا بھی میرا لاش فاش کر رہا ہے۔ اس نے یہ کیا، اسی وقت جا کر ایک یہودی کے ہاں امانت رکھوا دیا، یہ سامان میری امانت ہے تمہارے پاس، لیکن وہاں بھی وہ نشان جو ہے آٹے کا وہاں بھی پہنچ گیا۔ اب اگلے روز جب تلاش ہوئی اور وہ آٹا جو گرا ہوا تھا راستے میں، اس کو دیکھ کر کھوج لگاتے ہوئے لوگ پہلے اس کے مکان پر پہنچے، اس نے صاف انکار کر دیا، تلاشی لے لی، چیز نکلی نہیں۔ اب انہوں نے دیکھا تو وہ آگے جا رہے ہیں نشان، وہ وہاں پہنچ گئے، یہودی کے ہاں برآمد ہو گیا۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے یہ مال ہے، یہ رات رکھے یہاں پر حفاظت کے لیے رکھ گیا تھا۔ اب یہاں پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے، اس کے گھرانے کے لوگ، اس منافق مسلمان کے، ان کا نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ یہودی چور ہے۔ اب وہ یہودی کا اور مسلمان جو منافق تھا اس کا مقدمہ تھا جو حضور کے سامنے آیا، اور پوری قوم، اس کا پورا گھرانہ جو ہے، وہ قبیلہ اس کا جو ہے وہ آ گیا شور مچاتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے، ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے، اس پر خامخواہ یہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہاں تک کہ کچھ حضور کا دل بھی پسیجنے لگا اس شخص کے بارے میں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، خیانت کرنے والے کی طرف سے آپ وکالت نہ کریں، اس کے سہارا نہ بنیں، اس کو مدد نہ پہنچائیں۔ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اب خصیمہ بحث کرنے والا، للخائنین، علی الخائنین ہوتا تو خائنوں کے خلاف، للخائنوں کے حق میں آپ دلیل نہ دیں۔ واستغفر اللہ، اور یہ جو بھی آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی تھی اس پر اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہ اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اب ہم یہ امید لگائے بیٹھے حضور ہماری طرف سے شفاعت کریں گے، چاہے ہم نے بے ایمانیاں کی ہیں، حرام خوریاں کی ہیں، شریعت کی دجیاں بکھیری ہیں، تو حضور گویا کہ ہماری شفاعت کریں گے۔ یہاں فرمایا جائے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، مت جھگڑیے آپ ان لوگوں کی طرف سے، ان کی طرف سے وکالت مت کیجیے۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو خوان ہوں، خیانت کرنے والے اور گناہ گار ہوں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں لوگوں سے، اللہ سے نہیں چھپتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، حضور کے خلاف، یہ منافقین کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اگر تو ایمان ان کا ہو اللہ پر تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات۔ یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، خفیہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کو، ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وہ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا، چور، اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ اے لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا، یہاں تک کہ حضور کو بھی بچلانے کی حد تک تم پہنچ گئے،
ومن یجادل اللہ عنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کون مجادلہ کرے گا اللہ سے؟ یہاں تم چھڑا بھی لو، حضور کو بھی فرض کیجئے، حضور نے فرمایا، یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور میرے ہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے۔ فرض کیجئے زمین کا کوئی ٹکڑا تھا اور میں نے غلط ڈگری اس کے حق میں دے دی، تو وہ سمجھ لے کہ چاہے میری عدالت سے ڈگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنم کا ٹکڑا لے کر گیا ہے، زمین کا ٹکڑا لے کر نہیں گیا ہے۔ تو یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے، فیصلہ ہو رہا ہے، اس میں جو بھی کیسز ہیں، جو بھی گواہیاں ہو رہی ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مرحلے پر تو نہیں تھا، جہاں اللہ ضرور محسوس کرتا تھا آپ کو متنبع فرما دیتا تھا۔ ہاں تم ہؤلاء، یہ تمہیں لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم نے بہت جھگڑا کیا ان کی طرف سے، اپنے ساتھی اپنے رشتہ دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا جو اس کا کارساز بن سکے گا، ان کا وکیل بن سکے گا؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اور جو کوئی بری حرکت کرے گا یا اپنے اوپر ظلم ڈھائے گا، ثم یستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے استغفار کرے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم۔ سیدھی روش سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، مان لو، جو دنیاوی سزا ہے وہ بھگت لو، اللہ سے استغفار کرو، آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل جائے۔ اب اس سے بھی آگے ہے معاملہ، وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر وبال لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کمایا، کوئی خطا کی، کوئی غلطی کی، کوئی جرم کیا، پھر اس کی تہمت لگا دی ایسے شخص پر جو بری ہے۔ یہودی تو بری تھا، اس کو سزا دلوانے کے لیے سب تل گئے۔ تو ثم یرم بہ بریئا، جو بری ہے اس سے، اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا اس میں کوئی گناہ میں حصہ نہیں، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور بہت کھلا کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک، اب یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ نے بروقت آپ کو مطلع نہ کر دیا ہوتا، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ تو اس کے اوپر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے، یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروا لے، عدالت محمدی سے ظلم ہو جائے، اور وہ جو اصل میں مجرم نہیں تھا، بے گناہ جو ہے یہودی، اس کو پکڑ لیا جائے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور اے نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی ہم ایسے مواقع پہ بر وقت آپ کو مطلع کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اب یہ چونکہ منافقین تھے، یہ اپنے نجوا کرتے تھے، علیحدہ بیٹھ کے گفتگویں کرنا، سرگوشیاں کرنا، اور طرح طرح کے نجوا ہوتے تھے، بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں کسی کو دیکھ کر، تاکہ اس کے دل میں خلجان پیدا ہو جائے، یہ میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں، تو 100 طرح سے ہتھ کنڈے، اور یہ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو کہ انسانی معاشرے کے اندر جیسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو نجوا کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، ان میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، خاموشی سے کسی کو علیحدگی میں لے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقین کی جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں اللہ نے غنی کیا ہے، یہ محتاج ہے میں جانتا ہوں، تو علیحدگی بجائے اس کے کہ پبلک میں اس سے بات کرو، اسے عدالت جا کے سمجھاؤ، یہ اچھی بات ہے۔ او معروف، یا کسی اور نیکی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک سے جا کر بات سنیے، پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل میں پیش کیجئے دوسرے بھائی کے پاس کہ آپ کو مغالطہ ہوا، انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی، یوں کہی تھی۔ اس طریقے سے جو بھی کوئی ہو رہا ہو علیحدہ علیحدہ خفیہ گفتگو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شخص اس طرح کا نجوا کرے گا، اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کو تو ہم اللہ تعالیٰ جو ہے ہم دیں گے بہت بڑا اجر۔
ومن یشاقق الرسول، اور جو رسول کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، یہ نجوا کر رہا ہے مخالفت میں، سازشیں، سرگوشیاں، بھڑکا رہا لوگوں کو، دیکھو جی یہ کر دیا، یہ کر دیا، اپنے لوگوں کے لیے یہ کر دیا۔ غزوہ حنین میں ہوا، غزوہ حنین میں چونکہ بہت سے مسلمان وہ تھے مکے کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے فتح مکہ کے بعد، اب بہت شریک تھے وہ اس جنگ کے اندر حنین میں، مال غنیمت میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے جسے تالیف قلب کہتے ہیں ذرا زیادہ مال دے دیا، اس پر لوگوں نے شور مچا دیا۔ دیکھو جی اب وقت جب کڑے وقت تھے، مشکل وقت تھے تو ہم، اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتہ دار یاد آ گئے۔ مکے والے ظاہر بات رشتہ دار تو تھے، بات تو غلط نہیں ہے، قبیلہ تھا قریش کا۔ یہ 100 طرح کی باتیں جو آج ہوتی ہیں وہی ہوتی تھی ہمیشہ، یہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی اور لوٹنے کی۔ یہ آج بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا۔ یعنی اللہ کے اطاعت یہ تو ٹھیک ہے، جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے، حضور کا فرمان، حضور کی سنت سورس ہے، اسی طرح اجتہاد وہ بھی سمجھ میں آ گیا، یہ اجماع کس شے کا نام ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آخر تک، صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے۔ تب اس آیت پر آ کر 301ویں مرتبہ پھر نگاہ جمی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی گویا کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہل ایمان کا، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سند ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ تو جن چیز پر اجماع ہو جائے وہ گویا کہ وہ خود اپنی جگہ پر وہ اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اوتھینٹسٹی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دوبارہ پھر وہ آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اسے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک، اور بخش دے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کمتر ہے، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اب یہاں گویا کہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے، نہیں پکار رہی اللہ کے سوا مگر مؤنث کو، عورتوں کو، اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات، عزا، منات، لات الہ کی مؤنث ہے، لات، لا اور لات، اور عزا العزیز کا مؤنث ہے، العزیز، العزا، منات، یہ سب جو ہے فیمنن نیمز ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیٹیز کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکار رہے یہ مگر در حقیقت شیطان کو پکار رہے ہیں، لات کا کوئی وجود نہیں، منات کا کوئی وجود نہیں، ہاں شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے، وقال، اور اس نے بھی یہ کہا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا، مجھ کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان کو بھی لے ڈوبیں گے، ان کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ولأضلنهم، میں تو لازماً ان کو بہکاؤں گا، ولأمنینهم، ان کے دلوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا، بڑے برائٹ کیریئرز ہیں اس میں، بڑی بڑی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، لگے رہو اسی کام کے اندر، پھر امانیہ ہیں، اللہ بخش دے گا، اللہ، ہم تو اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہمیں خوف کس بات کا ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، ہمیں کس کا خوف ہے۔ اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی، طول عمل جس کو کہتے ہیں، دنیا کے لمبے لمبے منصوبے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر میرے حکم سے یہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے۔ تو میں بتا چکا ہوں سورہ انعام میں یہ باتیں ساری آئیں گی،
فلاں کے نام پر ایک اونٹ کو اس کے کان چیر کر جو ہے آزاد کر دیا، اب اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس پر سواری نہیں ہو سکتی، فلاں بت کے یا فلاں ڈیٹی کے نام پر اس کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں پھر انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کے خلق میں تبدیلی کریں گے۔ اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سے انداز، عورتوں میں مردوں کے سے انداز اختیار کرنا، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے وہ تو یہ سمجھیے جینیٹکس جو ہے، اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کی تخلیق، اس کی سپیشیز بنائی ہوئی، اس کی جینز، اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تغیر و تبدل کیا جائے۔ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے، انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، شیطان جس کو ہم کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا، وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اب یہاں پھر رخ پڑ رہا ہے مسلمانوں کی طرف۔ اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شے موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پر۔ تب بھی آ گئی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی، وشفل تھنکنگ پیدا ہو جائیں گی، شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریاں کرو گے، سب کچھ کرو گے، وہی جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے۔ لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے غیر متبدل ہے، وہ بدلے گا نہیں۔ لیسا بامانیکم، نہ تمہاری خواہشات سے، وشفل تھنکنگ سے، تمہاری امانی سے، تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب کی امانی سے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی۔ بہت سخت الفاظ ہیں یہ، اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے، اس لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی، لیکن اکاؤنٹ فار تو ہو گیا نا، مطلب یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی عرشے۔ اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا، کسی نے غلطی کی تھی، اس نے توبہ کی صدق دل کے ساتھ، وہ اس کی بدی جاتی رہی، لیکن اکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ۔ توبہ کو دیکھا جائے گا، توبہ سچی تھی، واقعی تھی، واقعی اس نے اس حرکت کو پھر چھوڑ دیا تھا کہ نہیں، یا یہ صرف یہ کہ زبان سے گردان ہو رہی تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام خوری جو کہ تم جاری تھی، تو وہ توبہ نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی، بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا، نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، ہو مومن صاحب ایمان، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر 1 اپنا چہرہ، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اسلم، اسلام آ گیا، وہو محسن، اور یہ احسان، اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے، خوبصورتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، پورے دین کا معاملہ، تفریق بین الدین نہیں، دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بکھرا نہیں، ٹوٹل دین۔
ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے پھر پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر، یا ابراہیم کی جو یکسو تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب جو حصہ آ رہا ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن اس میں ایک استدراک سمجھیے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئی تھیں خواتین کے معاملے میں، یتیم عورتوں کے معاملے میں، ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں، اب اس میں کچھ وضاحتیں، کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے، مزید وضاحتیں طلب کی گئی تو اللہ نے یہ وضاحتیں نازل کی ہیں۔ اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بات پوری طرح ان پر کھلی نہیں ہے، واضح نہیں ہوئی ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ، اب وہ آیت نمبر 3 کے اندر بات واضح ہو گئی، قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا کہ وَإِذْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو یتامى النساء مراد تھی وہاں پر، کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پوچھ کر سکے ان کی طرف سے، تو پھر ان سے شادی مت کرو، بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کرنی ہے ایک سے زائد تو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، شادی کرو۔ تو یہاں فرمایا وہ تھا عورتوں کی، یتیم عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا، ما یتلی علیکم، جو تمہیں سنایا گیا، جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں، فی یتامی النساء، ان عورتوں کے بارے میں کہ جو یتیم ہیں، وہ عورتیں یا لڑکیاں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم دیتے نہیں ہو انہیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، بغیر مہر کے یتیم بچی تھی آپ نے شادی کر لی، کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا؟ وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ اسے نکاح بھی کرو، والمستضعفین من الولدان، اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے، وان تقوموا للیتامى بالقسط، اور وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو وہ احکام ہیں، بنیادی ہدایات دے دی گئی ہیں، اور اس میں اس سے اضافی شے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کی نیت صحیح ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اب دیکھیے ایک نشوز عورت کے لیے آیا تھا کہ اگر واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں، وہ بیویاں کہ جو سرکشی کر رہی ہیں، حکم نہیں مان رہی ہیں، تابعداری نہیں کر رہی ہیں، زدہ پر اڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں تو آ چکا تھا شروع میں۔ اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے، مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے، روب ڈالتا ہے، دھونس دیتا ہے، یا اور بری طریقے سے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگ کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے، یا کچھ اور، اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں تو لاؤ اپنے والدین کے گھر سے۔ یہ ساری گندگیاں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں، اور وہ جو چکی کے دو پارٹوں کے مابین۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا، وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، او اعراضاً، یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا، اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی میلان نہیں، کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ اب نئی نویلی دلہن کی طرف ہے، او اعراضاً، جی بھر گیا تو توجہ ہٹ گئی، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں، صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لے، بس صلح خیر۔ لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا، والصلح خیر، صلح اچھی ہے، وأحضرت الانفس الشح، البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے، مرد چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو، عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، یہ آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، یہ مضامین آ چکے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، تم مرد ہو،
تم مردانگی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر، نرمی کرو، ان کا حق جو ہے زیادہ رکھو۔ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا،